بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ ان پر کھل گیا جو چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کرے جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اور بولے وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، جیسا کہ اوپر اسی رکوع میں مذکور ہو چکا کہ مشرکین سے جب فرمایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو وہ اپنے کفر کو چھپا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا جو وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے کفر و شرک کی گواہیاں دیں گے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے، اور اگر واپس بھیجے جائیں گے تو پھر وہی کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، یعنی پھر کفر و شرک اور نفاق کی راہ اختیار کریں گے، کیونکہ ان کی یہ عرض ایمان لے آنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے ہے۔ اس لیے آخرت میں اس عرض کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ اور اس سے اگلے آیت کریمہ میں ہے کہ اور بولے، یعنی کفار جو باسط و آخرت کے منکر ہیں۔ اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگانی، ایمانداروں اور فرمانبرداروں کے ثواب، کافروں اور نافرمانوں پر عذاب کا ذکر فرمایا تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، وہ تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اس میں ہے کہ زندگی بس وہی ہے جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، اور کوئی آخرت نہیں، نہ کچھ ثواب و عذاب ہے۔ یہ محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔